الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محبت اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ چند دن پہلے ہمارے ایک نوجوان دیندار ساتھی نے ایک سوال کیا، تو میں نے اس کو اس بات پر جواب بھی دیا، اور اسی بات کو آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ تھا، اور اس وقت عمومی ذہنوں کے اندر یہ سوال ہے کہ ہم جس زمانے کے اندر، جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت میں، اس گئے گزرے دور میں، اس ماحول میں انتہائی مشکل ہے انسان کے لیے نماز کے بعد مجھے دکان سے ہو کے جانا ہے، ادھر سے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس وقت کے اندر انسان کے لیے دین پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ سوال کیا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ ہر طرف فحاشی، عریانی، ہر وقت انسان کے لیے مشکلات، اور ہر وقت اس وقت میڈیا نے اور پھر انٹرنیٹ نے، ان چیزوں نے ہر چیز میں اتنا زیادہ برائیاں آ گئی ہیں کہ دین پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر طرف سے دیکھیں آپ، سود نے، جوئے نے، پرائز بانڈ کی شکل میں جوا، ان ساری چیزوں نے، رشوت خوری نے ہمیں ایسا گھیرا ہوا ہے کہ ہم اس ماحول سے نکل کر پوری دینداری اختیار کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن کے درجے میں ہے۔ تو میں اسی بات پر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ علام الغیوب ذات ہے، ذرے ذرے کی خبریں رکھنے والی ذات ہے، ہر بات کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا نہیں بنائی تھی، تب بھی اللہ کو سارے حالات معلوم تھے۔
جب یہ دنیا بن گئی ہے قیامت کی صبح تک اور پھر آخرت جنت جہنم کے سارے احوال ایسے اللہ کے سامنے ہیں جس طرح کہ ہماری ہتھیلی ہمارے سامنے ہے. اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت نازل فرمائی ہے تو اللہ کے علم میں تھی یہ بات کہ بھئی یہ شریعت کب تک چل سکتی ہے اور کب تک نہیں چل سکتی. دیکھیں نا اللہ کے علم میں تھی یہ بات. اللہ جانتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر یہ شریعت آگے جا کر نہیں چل سکے گی تو وہ فرماتے کہ اتنے 100 سال کے لیے یہ شریعت ہے اس کے بعد یہ شریعت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو نازل فرمایا اور تا قیامت کے لیے فرمایا اس شریعت پر اس کے احکامات پر چلنے میں انسان کے لیے کامیابی ہے اور اس پر انسان چلے گا اور انسان کے لیے اس پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس بات کو ذرا آپ توجہ کے ساتھ سمجھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین نازل فرما دیا اور دین نازل فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس پر چلنا ہے, چلنے والے کے لیے کامیابی ہے اور قیامت کی صبح تک جو انسان پیدا ہوگا اس کی کامیابی اسی دین میں ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور فرمایا کہ یہ دین بڑا آسان ہے. قرآن میں اگر آپ دیکھیں جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہوئی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. اور دوسری جگہ پر فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے. تیسری جگہ پر فرمایا لیس علیکم فی الدین من حرج. فرمایا اس دین میں تمہارے لیے کوئی بھی تنگی نہیں ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. فرمایا کہ اس دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تکلیف کوئی تنگی والی بات نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ہے فرمایا الدین یسر. فرمایا دین بڑا آسان ہے. دین کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں ایک طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے, دوسری طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ دین بڑا آسان ہے, یہ دین فطرت ہے, فطرت پر عمل کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے. تو اب یہ جو سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہے, وقت ایسا آ گیا ہے, اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا نہیں سکتے. اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی شیطان نے ہمیں ایسی پٹی پڑھائی ہے اور ہمارے نفس نے ہمیں ایسی پٹی پڑھائی ہے, پھر ماحول کے بیرونی اثرات ہمارے اوپر ایسے آئے ہیں, ہمارے ماحول کے اندر اتنی تنگی اور تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے دین پر چلنا انتہائی مشکل ہے. حالانکہ چلنا کوئی مشکل ہے, دین پر چلنا انتہائی آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان بنا دیا ہے اور کوئی مشکلات کسی قسم کی کوئی بات اس کے اندر موجود نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اصل وجہ کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ نفس, شیطان اور پھر ماحول کے اثرات ہمارے اوپر اثر کر رہے ہیں. وہ جس طرح وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک حبشی رستے پر جا رہا تھا اور جاتے ہوئے اس کو ایک شیشہ مل گیا. شیشہ ملا, شیشہ اٹھ کے ایسے اپنی شکل دیکھی. اس نے کبھی اپنی شکل نہیں دیکھی تھی اس سے پہلے. اس نے دیکھا یار اس کے اندر نا جو شکل نظر آ رہی ہے, موٹے موٹے ہونٹ ہیں, چپکی ہوئی ناک ہے, سیاہ کالی رنگت ہے. ہاں, کہنے لگا کہ تو تھا ہی اتنا بدصورت, اس وجہ سے کوئی پھینک کے چلا گیا ہے. اب شیشے کے اندر بدصورتی نہیں تھی, اس کے اندر تو اس کو اس کی اپنی شکل نظر آ رہی تھی, لیکن اس نے بدصورتی کس میں سمجھ لی؟ شیشے میں سمجھ لیا. ہمارا بھی اس وقت یہی ماحول ہے. ہم کہہ رہے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے, حالانکہ دین پر چلنا مشکل نہیں ہے. ہمارے حالات نے, ہمارے واقعات نے, ہمارے ماحول نے ہمارے لیے مشکل بنا دیا ہے. جو ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے اور وہ حقیقت میں مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ یہ دین ہے ہی آسان اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہے تمہارے لیے, پھر اس میں مشکل والی بات کوئی نہیں رہ جاتی. وہ ایسے ہی ہے نا جس طرح اگر کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے نا تو ڈاکٹر اس کا علاج دیکھ کے, اس کی ساری رپورٹیں دیکھ کر کہے کہ بھائی آپ نے نا بادی چیزیں نہیں کھانی. مثلا گنوا دیتے ہیں ڈاکٹر, جس طرح آلو گوبھی نہیں کھانا, موٹا گوشت نہیں کھانا, فلاں چیز سے آپ نے پرہیز کرنی ہے, ساتھ دوائی استعمال کرنی ہے. اب یہ بندہ واپس آیا, اپنے محلے میں پہنچا, دوائی کھائی اس نے, باہر مارکیٹ میں گیا سودا صرف خریدنے کے لیے. کیا دیکھتا ہے کہ ہر طرف آلو کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ہر طرف گوبھی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور موٹے گوشت کی بڑی بڑی رانیں لٹک رہی ہیں.
ہاں جی، یہ ڈھونڈ رہا ہے، سب کچھ یہی مل رہا ہے، تو اب یہ کہنے لگا یار ڈاکٹر کے علاج میں بڑی تنگی ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر نے تو منع ہی 3 چیزیں کی ہیں، 4 چیزیں، اور تو دنیا کی ساری چیزیں کھانے کی اجازت دی ہے نا، کوئی اور چیز منع نہیں کی۔ تو بھائی تنگی اس کی مارکیٹ کے اندر تھی، اس کے محلے کے اندر تھی، اس کے بازار میں تھی، لیکن اس نے اس تنگی کو کس کے متھے لگا دیا کہ بھائی ڈاکٹر کے علاج میں بڑی تنگی ہے، بہت مشکل ہے یار، نہیں چل سکتا اس طرح۔ ہمارا بھی بعینی ہی یہی حال ہے اس وقت کہ ہم یہ سوچتے ہیں یار بہت مشکل ہے، کیسے چلیں گے یار، بڑی مشکل ہے دین کے اندر۔ دین کے اندر مشکل نہیں ہے، دین کے اندر تو آسانی ہی آسانی ہے۔ دیکھیں آپ نا، معاملات ہیں، معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کا کاروبار منع ہے تمہارے لیے، یہی فرمایا ہے نا۔ ایک چیز منع کی ہے، فرمایا مضاربت کر سکتے ہو، مشارکت کر سکتے ہو، اور خرید و فروخت کی ساری صورتیں تمہارے لیے جائز ہیں۔ اب ایک صورت جس کو منع کر دیا، بندہ کہ یار نہیں بہت مشکل ہے یار، یہ تو بہت تنگی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک بات منع کی ہے، 50 باتوں کی اجازت دی ہے، اور جن کی اجازت ہے اس کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، اور جس سے منع کیا ہے اسی کے پیچھے بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، 5 وقت نماز پڑھو، ہاں جی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا، ساتھ ہمیں یہ بھی حکم مل گیا کہ بھائی نماز پڑھو، آرام سکون سے پڑھو، اگر تم ٹھیک ہو تو مسجد کے اندر آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور اگر بیمار ہو جاتے ہو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے کے ساتھ پڑھو، پانی نہیں ملتا تیمم کر لو، بیماری ہے تیمم کر لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کپڑے نہیں ملتے تو یہاں تک کہ جب کپڑے نہ مل رہے ہو ننگی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ لیکن اب بھائی مشکل تو تب ہوتی نا جب اللہ فرماتے کہ نہیں بھائی ہر وقت بیمار ہے، جیسا کیسا مرضی ہے تو نے کھڑے ہو کر وضو کے ساتھ ایسے نماز پڑھنی ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ مشکل ہے، لیکن کتنی زیادہ اجازت ہے۔ اسی طرح عبادات میں سے روزے کو آپ دیکھ لیں، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ جب تو سفر پر جائے تو افطار کر سکتا ہے، تیرے لیے مشکلات ہے سفر میں، تو افطار کر سکتا ہے۔ بیمار ہو گیا ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، تو افطار کر لے روزہ، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر فرمائی نا، اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی مشکلات نہیں چاہتا۔ تو بھائی دین کے اندر تو انتہائی آسانی ہے، انتہائی آسانی ہے، لیکن ہم لوگوں نے خود اس کو اپنے اوپر غالب کر لیا ہے، اور ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں بڑی مشکل ہے۔ مشکل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے چونکہ چلنے کی نیت ہی نہیں کی دین پر، ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، مشکل والی بات تو تب ہوتی نا کہ دنیا میں کوئی انسان اس پر چلنے والا نہ ہوتا۔ ہمارے اس گئے گزرے دور کے اندر، اسی ماحول کے اندر، اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ، ایسے لوگ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں کہ جو اس دین پر مکمل عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مشکلات نہیں ہے، ان کے لیے تو آسانی ہی آسانی ہے نا، وہ کر رہے ہیں۔ جب وہ کر سکتے ہیں، وہی روٹی وہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ اسی دنیا میں وہ بھی رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں، وہی رشتہ داریاں ان کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں، وہی مشکلات اور آسانیاں ان کے لیے بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں تو مطلب کر سکتے ہیں انسان نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی بھی نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے یار نہیں مشکل ہے، شاید ابھی اس وقت انسانیت اس سے رہ گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی انسان کے لیے بڑی آسانی ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عمل کرنے والا کوئی ہو۔ ہم نے نا خود اپنے آپ کو شل کر دیا ہے، فالج زدہ کر دیا ہے ہم نے اپنے آپ کو، ہم عمل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جس طرح نا ایک بندہ ہے، اس کو اگر چارپائی پہ لٹا دینا آپ، 1 سال تک وہ چارپائی پہ پڑا رہے، اٹھے نہ، چلے پھرے نہ، ہاں جی، اور وہ کبھی کوئی حرکت نہ کرے، ادھر ہی سب کچھ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ادھر ہی پڑا ہوا ہے، 1 سال کے بعد اگر آپ اس کو اٹھا کے کھڑا کریں گے نا، وہ کھڑا ہونے لائق نہیں ہوگا، اس کو چلائیں گے وہ چلنے لائق نہیں ہوگا، وہ کہے گا یار چلنا بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ بھائی چلنا مشکل نہیں ہے، چلنا بہت آسان ہے، لیکن آپ نے اپنی صلاحیتوں کو اتنا برباد کر دیا ہے کہ اب آپ کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، آپ نے اپنے چلنے کی صلاحیت کو برباد کر دیا ہے، ورنہ چلنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ایک بات تو یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ ہم بھائی چلنا شروع کریں، شریعت کے اوپر کیا کرنا شروع کریں؟
اچھا پھر جو ہمیں رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں نا، مطلب انسان جب شریعت پر نہیں چلتا تو گناہ کرتا ہے نا، گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، غلطیوں کی طرف، رب تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے انسان۔ اب یہ جو نافرمانی ہے نا، میں نے آپ کے سامنے کئی بار عرض کیا ہے، یہ نافرمانی بھی دو طرح کی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ گناہ دو قسم کے ہیں۔ ایک گناہ تو وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمیں دنیاوی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس طرح ایک بندہ سودی لین دین کر رہا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے یار کچھ پیسے آ رہے ہیں۔ کوئی بندہ رشوت لے رہا ہے، اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یار میں رشوت لے رہا ہوں، پیسے آ رہے ہیں۔ کوئی بندہ دھوکہ دہی کر رہا ہے، دھوکہ دینے سے اس کو لگ رہا ہے کہ یار شاید میرے کاروبار میں زیادہ پیسے آ رہے ہیں، بظاہر ظاہر شکل میں نظر آتا ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی، وہ مال ختم ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر بھی عرض کروں کہ ایسے گناہ ہیں کہ جن میں بظاہر ہمیں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، اور ہمیں جو ہے نا لگ رہا ہے کہ یار اس سے ہمارے لیے کچھ آ رہا ہے، کوئی ہمارے لیے آسانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک گناہ وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے دنیاوی کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے 5-6 ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے ہیں، شریعت نے منع کیا ہے 5-6 ٹخنوں سے اوپر رکھنے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ 5-6 ٹخنوں سے نیچے لٹکانے میں اس کو کوئی فائدہ ہے؟ دنیاوی کوئی فائدہ، اخروی کوئی فائدہ؟ ایک بندہ ہے، اس نے داڑھی کٹوائی ہوئی ہے یا منڈوائی ہوئی ہے، ایک مشت سے کم ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ اس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہے جی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے بابا، کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہر روز ہر ایک دوسرے دن جو ہے نا 100 روپیہ 150 روپیہ ضائع ہوتا ہے۔ داڑھی منڈوانے پر ہر دوسرے تیسرے دن، یا بعض لوگ روز بھی کرتے ہیں تو روز 100-150 روپیہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ نقصان ہے دنیا کا فائدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں وہ گناہ میں نے آپ کو بتایا کہ جن گناہوں کے کرنے سے دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، غیبت ہو گئی ہے، چغلی ہو گئی ہے، کتنے بڑے بڑے عظیم گناہ ہیں، جھوٹ بولنا ہے، دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ گناہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گناہ بھی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ایک گناہ تو وہ ہیں کہ جن کا بظاہر کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، اور ایک گناہ وہ ہیں کہ جن کا کوئی بھی فائدہ۔ اب مجھے آپ بتائیں، 5-6 ٹخنوں سے نیچے لٹکا لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ 5-6 ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، رحمت کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 5-6 ٹخنوں سے اوپر کرنے صرف نماز کے اندر فرض ہیں، ضروری ہیں، اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے۔ بھائی یہ حکم ہر وقت کے لیے ہے، مردوں کے لیے 5-6 ٹخنوں سے اوپر رکھنا نماز میں اور غیر نماز میں دونوں میں ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا داڑھی کا میں نے آپ کو بتایا ہے جس طرح، ہاں جی، جو بندہ داڑھی منڈا نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، آپ نے دنیا میں اس سے نظر رحمت پھیر لی تھی۔ یاد ہے نا آپ کو وہ واقعہ کہ جو ایران کا ایک نمائندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، داڑھی مونڈی ہوئی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس سے چہرہ پھیر دیا اور فرمایا تم نے اپنی شکل سے کیا بنایا ہوا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے نظر پھیر دی ہے، تو ایک سے تو اللہ نظر پھیر دیں گے، ایک سے اللہ کے رسول نے نظر پھیر دی ہے۔ تو گناہ بھی ہیں، اور جن گناہوں کا دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے، ان کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں اور آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اچھا، ایک چیز اور آتی ہے، ایک چیز یہ ذہن میں آتی ہے کہ یار گناہ تو ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید ہم اس کے ساتھ خوبصورت لگتے ہیں، یہ بھی بات ہوتی ہے نا۔ وہ 5-6 ٹخنوں سے نیچے چھوڑ دیے، داڑھی منڈوا دی، کٹوا دی، تو بندے کا ایک ذہن ہے، شیطان اور نفس اس کو بہکاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں زیادہ خوبصورت لگوں گا ایسے۔ مجھے اگر آپ میری بات کو سمجھیں گے، ذرا میرا ساتھ دیں گے، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، کائنات کے سب سے حسین ترین لوگ جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔
کائنات میں جتنے بھی خوبصورت لوگ پیدا ہوئے نا، ان سب سے زیادہ حسینوں سے زیادہ حسین کون ہیں؟ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، وہ سب سے اونچے درجے کے حسین ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں نبینا اعلیٰ ہوتا ہے، حسب نسب میں، جگہ کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت اعلیٰ سے اٹھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے اوپر گھنی داڑھی موجود تھی، یہی بات ہے نا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا کہ اے پاک پیغمبر، آپ کی شکل صورت اتنی خوبصورت بنائی گئی ہے، اتنے حسین و جمیل ہیں آپ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، فرمایا کہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور آپ کی شکل صورت کو، آپ کے مبارک جسم کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے، فرمایا کہ جیسے کہ آپ اللہ کو بتاتے گئے ہوں، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، تو رب تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا ہر عیب سے آپ کو بری پیدا کیا گیا، آپ کو ایسے بنایا گیا گویا کہ جس طرح آپ چاہتے تھے اس طرح رب نے آپ کو بنا دیا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر کائنات کے سب سے حسین ترین لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی عیب والی چیز چھوڑنی، کمی کوتاہی والی چیز اپنے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے۔ اب آپ دیکھیں، اگر پانچوں کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حسن کی علامت ہوتی، داڑھی کا کٹوانا اور منڈوانا حسن کی علامت ہوتی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کو فرماتے کہ آپ اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے چھوڑ دیں، آپ اپنے چہرے سے داڑھی کو ہٹا لیں کہ آپ کے ساتھ خوبصورت نہیں لگتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے رکھنے کا حکم دیا ہے داڑھی کو۔ یہی بات ہے، داڑھی اپنے چہرے پر سجانے کا حکم دیا ہے۔ تو بھائی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی کے ساتھ حسن کم نہیں ہوتا، پانچے ٹخنوں سے اوپر اٹھانے کے ساتھ حسن کم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ حسن کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جس بندے کو رب تعالیٰ نے حسین بنایا ہے نا، جس کو اللہ نے حسین پیدا کیا، وہ خوبصورت ہی ہے۔ ہاں، جس کے پاس اپنا حسن موجود نہیں ہے، وہ پھر چاہے جو مرضی کر لے، وہ حسین نہیں ہے تو نہیں ہے۔ وہ داڑھی نہ منڈوائے، وہ چمڑی بھی اتروا لے، وہ اسی طرح رہے گا۔ بناوٹی حسن حسن نہیں ہوتا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی شریعت نے ہمیں وہ گناہ ایسے گناہ کہ جن کی وجہ سے ہمیں دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہے دنیاوی، بلکہ دنیاوی فائدہ ہے ان کو چھوڑنے سے، تو ان گناہوں کو تو چھوڑ دینا چاہیے نا۔ اب آپ دیکھیں، شادی حالوں کے اندر آپ حضرات جاتے ہیں، کئی شادیوں پر جو تھوڑے سے اپنے آپ کو اپ لیول والے ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یار وی آئی پی، ہاں، وہ کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کھانوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سارے کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، عجیب سا منظر ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح گائے بھینسیں کھڑے ہو کر کھاتی ہیں نا، اس طرح انسان کھا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں، ہم تہذیبی یافتہ ہیں، ہم نئے، ہم جدید ہیں، اتنے مرغوب ہو گئے ہیں غیروں سے، اپنے نبی کی زندگی کو اتنا چھوڑ دیا ہے کہ اس کے اوپر فخر کیا جا رہا ہے۔ اور عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اور ایسا بھاگ دوڑ، ایسا چھینا چھپٹی لگی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار اس طرح تو کوئی اور مخلوق بھی نہیں کرے گی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ نے بیٹھ کے کھا لیا، ہم نے وہاں پر بیٹھ کے کھا لیا، تو لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کہہ دیں گے؟ پرانے ذہن کے مالک ہیں، کیا ہیں؟ اور پرانے ذہن کے مالک ہیں، جدید تہذیب کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہم لعنت بیچتے ہیں ایسی تہذیب پر یار، ایسی تہذیب ہمیں نہیں چاہیے جو اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی سے ہمیں دور کر دے۔ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایران گئے، اور وہاں پر ایران کے اجمی بادشاہ تھے، تو وہاں پر دسترخوان لگا، دسترخوان پر کھانا کھانے لگے، تو
شریعت کا حکم ہے کہ جب نوالا نیچے گر جائے، جگہ پاک ہو، صاف ہو، تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے، وہ برکت والا ہوتا ہے۔ وہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ اور شیطان بعض دفعہ انسان سے گرا دیتا ہے برکت والا کھانا تاکہ یہ نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے انسان کو نہیں پتا۔ تو اب کیا ہوا کہ ان سے نا کھانا کھاتی ہوں نا، لقمہ گر گیا یا لقمے میں سے کوئی چیز گر گئی، تو وہ اٹھا کے کھانے لگے، تو ساتھ غلام تھا، وہ کہنے لگا حضرت یہ عجمی لوگ ہیں، یہ اس بات کو برا جانتے ہیں، مطلب آپ بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور یہ برا جانتے ہیں اس بات کو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے نا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ فرمایا، اونچی آواز سے کہا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، فرمایا کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ تو بھائی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی ہمیں جو شریعت نے حکم دیا وہ گناہ کہ جن کے کرنے سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور چھوڑنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو تو فی الفور چھوڑ دینا چاہیے نا۔ اور جب انسان اس طرف جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، انسان قدم نہیں اٹھاتا نا، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ حدیث کا حکم ہے کہ جب تو چلے گا تو میں بھی تیرے ساتھ مدد کروں گا۔ دیکھیں جب حضرت یوسف علیہ السلام، جب زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی تو اس نے برائی کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام ان کے گھر کے پالے ہوئے ہیں، گھر کے ایک قسم کے نوکر ہیں، خادم ہیں۔ اس وقت دروازوں کو بند کر کے، ساری چیزوں کو بند کر کے وہ ان کو برائی کی دعوت دے رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے یہی کام کیا تھا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ جب اس نے برائی کی دعوت دی کہ آ جاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام وہاں پر کھڑے نہیں رہے۔ اب بھائی بہت سارے دروازے ہیں، روایات میں مختلف آتا ہے، اس کے اندر ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں، ہر دروازے کو تالا لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے دعا مانگی۔ اور دوسرا کیا ہوا؟ وہاں پر کھڑے نہیں رہے بلکہ وہاں سے بھاگ گئے، نکل گئے۔ اچھا اب یہ کام تھا نا یوسف علیہ السلام کا، اتنا کام ہی انسان کر سکتے ہیں نا، وہاں سے نکل گئے۔ اب جب انہوں نے اپنا کام کیا نا تو رب تعالیٰ نے بھی اپنا کام کر کے دکھایا ہے۔ وہ جیسے تالے کے پاس پہنچتے تھے، تالا بغیر ہاتھ لگائے، بغیر چابی کے وہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتا تھا۔ جس تالے کے پاس پہنچے وہ تالا گر گیا نیچے، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچا لیا۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو برائیاں بھی ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان میں انسان کوشش کرے، کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ہم نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا، کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور دور سے بیٹھ کے نہ سمندر کو ناپ رہے ہیں کہ اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے۔ کبھی قدم اٹھائیں، رب تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ نہیں بچ سکتا گناہوں سے، آپ بچا لیں مجھے، اور پھر کوشش شروع کر دیں۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے نا۔ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الیہ شبرا تقربت منہ ذراعا، فرمایا کہ جو میرے قریب ایک بالشت ہوتا ہے نا، فرمایا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، فرمایا کہ جو بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ اور آگے فرمایا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن، فرمایا جو بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں بھاگ کر اس بندے کی طرف جاتا ہوں۔ انسان اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتا، جب انسان اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بہت رحمتیں لے کے پہلے اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو بھئی ہمیں کیا حکم ہے؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ 2 قسم کے گناہ ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے کہ جس سے ہمیں دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے، وقتی طور پہ فائدہ نظر آ رہا ہے، اگرچہ حقیقی فائدہ اس کے اندر ہے نہیں ہے، اور بعض گناہ وہ ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان ہی نقصان ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ ان گناہوں کو تو چھوڑ دینا یار۔ ایک گناہ وہ ہیں جن کا فائدہ ہے، اللہ سے مانگیں یا اللہ
پھنس گیا ہوں، اس سودی سسٹم کے اندر پھنس گیا ہوں، رشوت کے اندر پھنس گیا ہوں، ان گناہوں کے اندر پھنس گیا ہوں، اس سے مجھے فائدہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا، یا اللہ آپ مدد فرمائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ ان کے لیے تو دعا مانگے، پہلے تو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑ سکتے تو دعا مانگتے رہیں، عاجزی کرتے رہیں، روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں۔ اور دوسرا وہ گناہ کہ جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو تو فی الفور چھوڑ دیں نا، ان کو تو نہیں دیر کرنی چاہیے نا، ان کو تو چھوڑنا چاہیے نا، ان کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اس کے اندر ایک بات اور ہوتی ہے، انسان کہتا ہے یار، آپ کہتے ہیں مولانا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن مزہ آتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے۔ کیا مزہ ہے یار؟ وہ جس طرح آج کل نا بہت سارے لوگوں کو سردیاں آ گئی ہیں، کھجلی لگ جاتی ہے، خارش لگ جاتی ہے نا جسم پر، تو خارش کرنے والے کو مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ جو خارش کرتا ہے اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ بھائی جو خارش کرنے والا جب خارش کر رہا ہوتا ہے نا، جو چس اس کو آتی ہے نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر بہت تکلیف بھی ہوتی ہے اس کے بعد۔ یہی مثال گناہوں کی ہے، وقتی طور پہ اگر مزہ معلوم ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد بہت تکلیف ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت تکلیف ہو جائے گی۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھیں اور قدم اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ ہم یہ نہ سوچیں گے بھائی یار چل ہی نہیں سکتے، بہت مشکل ہے دین پر چلنا، ایسے یہ دور سے بیٹھ کے نہ ناپیں، بلکہ آپ چلنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے راستے کھولتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب بندہ بعض دفعہ اگر ایسے علاقوں میں آپ گئے ہوں جہاں پر روڈ کے کنارے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، بچپن سے ہم دیکھتے تھے روڈ کے کنارے درخت لگے ہوں نا، تو تھوڑا دور آپ نظر کریں گے، ایسے لگے گا آگے سے رستہ بند ہے، آگے جا کے ایسے معلوم ہوتا ہے رستہ بند ہے آگے سے۔ اچھا ایک بندہ یہاں گاڑی لے کے گھر سے باہر نکلا، دیکھا یار درخت ہیں آگے، رستہ بند ہے، واپس آ کے مڑ کے بیٹھ گیا، وہ منزل تک پہنچے گا؟ اور جو بندہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، نکل جاتا ہے آگے، جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے گا رستہ اس کا کھلتا جائے گا، اس کو معلوم ہوتا جائے گا نہیں یار رستہ بند نہیں تھا، رستہ کھلا تھا۔ رستہ کیا تھا؟ کھلا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ رستے کھلے ہوئے ہیں اللہ کی طرف جانے والے، لیکن ہمارے اندر کمزوری ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان بیٹھے ہیں، کرکٹ فٹ بال کے شوقین لوگ بیٹھے ہیں، آج کل فٹ بال کی بھی بڑی واہ واہ ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گراؤنڈ کے اندر کبھی اترے ہی نہیں ہیں، گول ہوگا؟ ہوگا جی؟ او بھائی جو بندہ باہر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے سوچ رہا ہے کہ یار گول ہو جائے، کبھی گول ہوگا؟ او بھائی میدان کے اندر اترنا پڑے گا، میدان کے اندر اب وہاں پر جا کے کوشش کرنی پڑے گی اور لڑنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے قسمت ہے، گول ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا۔ بعض دفعہ گھنٹہ گھنٹہ لگے رہتے ہیں، گول نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ 1 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ تو ہمارا کام ہے میدان کے اندر آ جانا، گول ہونا نہ ہونا وہ رب تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارا کام ہے میدان میں آ جانا، لیکن اس بندے کا تو گول ہو ہی جائے گا کبھی نہ کبھی نا، جو میدان کے اندر اترا ہوا ہے۔ جو باہر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، قیامت کی صبح تک یہ گول نہیں کر سکتا، میدان میں جو نہیں اترا۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کائنات کے اندر، بندہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت مدد فرماتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، ایک تو یہ ہے کہ انسان ان گناہوں کو پکا چھوڑ دے جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، داڑھی مڑوانا، 5 ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو تو فوراً چھوڑ دیں۔ اور جن گناہوں میں وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے ان کے لیے دعا مانگیں، یا اللہ آپ چھڑا دیں ہم سے۔ ان کے لیے کیا کریں؟ روزانہ یار اپنے آپ کے لیے زیادہ نہیں ہے تو کم از کم 10 منٹ تو نکالنے چاہیے نا انسان کو، اور اپنی ذات کا فائدہ نہیں کرنا، ساری زندگی بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، بچوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا۔ 10 سے 15 منٹ فری کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، ہم بہت دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ ہماری جان پر رحم فرمائیں، آپ ہماری مدد فرما دیں۔ 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن ہفتہ مہینہ جب مانگیں گے اللہ مدد ضرور فرمائیں گے۔ آپ کو باقاعدہ کوئی انسان شروع کر دے، وہ اس کو فائدہ نہ ہو وہ آ کر مجھے بتا دے، لازمی فائدہ ہوگا۔ وقت اپنا مقرر کریں، یار دن رات 24 گھنٹوں کے اندر ٹوٹل 10 سے 15 منٹ میں بیٹھوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا، اپنی دنیا کی بھی خیر عافیت مانگیں،
ہر طرح کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات مانگیں اور اپنی آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہم بہت پھنس گئے ہیں دنیا کے دلدل کے اندر، ہمیں نکال دیجیے آپ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔